علی مولا نے فقیروں اور مسکینوں کو اعتماد دیا ہے جی، خود اعتمادی، خودی، اپنے اوپر بھروسہ، اپنے اوپر اعتماد، یہ مولا علی نے عطا کیا ہے۔ جب آپ نے یہ خطبہ دے رہے تھے نا تو اچانک مسجد میں ایک ایسی شخصیت آئی جسے کوئی نہیں پہچانتا تھا سوائے علی۔ میرے مولا نے ان کا استقبال کیا، ساتھ بٹھایا، کچھ دیر گفتگو ہوئی، گفتگو ختم ہوئی تو وہ جانے لگے۔ مولا دروازے تک انہیں چھوڑنے گئے۔ حضرت ساسا ابن سوہان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مولا علی کے خاص صحابی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں۔ انہوں نے پوچھا مولا علی سے، یا علی یہ کون تھے؟ حضرت نے فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے، یہ مجھے مبارکباد دینے آئے تھے۔ شاگرد ہوں تو ایسے ہوں۔ مالک اشتر نے بڑھ کر کہا، مولا فرمائیے گفتگو کیا ہوئی؟ ہاں اب یہ ہے جو کام کی بات۔ مولا نے فرمایا مجھے خضر نے مبارکباد دیتے ہوئے ایک جملہ ہدیہ دیا اور مجھ سے کہا مجھے بھی کچھ ہدیہ چاہیے، تو میں نے بھی ایک جملہ ہدیے میں دیا انہوں نے ایک حکمت بھرا جملہ مجھے دیا، میں نے ایک حکمت بھرا جملہ انہیں دیا۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ۔ حضرت خضر نے مجھ سے یہ کہا کہ کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ فقیروں کے سامنے تکبر نہ کریں، جب کوئی فقیر نظر آئے تو تکبر نہ کریں، خشیۃ باللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسا کریں۔ حضرت خضر نے مجھے یہ جملہ ہدیہ دیا، ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ۔ کتنا اچھا ہے کہ اغنیاء صاحبان ثروت لوگ فقراء کے سامنے تکبر نہ کیا کریں، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ جب مجھے خضر نے یہ کہہ دیا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، تو خضر نے کہا آپ ابو الحکم ہیں، آپ حکمتوں کے باپ ہیں، آپ اس خوشی کے موقع پر مجھے بھی کچھ عطا کریں۔ تو میں نے خضر سے کہا کہ خضر مجھ سے بھی جملہ لے جاؤ، اور مولا نے فرمایا میں نے خضر سے یہ کہا ما احسنو تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ۔ کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیروں سے اکڑ کر بات کریں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یعنی مولا نے انہی الفاظ کو، نشست کو بدلا، زمین تا آسمان مطلب بدل گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ امیروں کو غریبوں کے سامنے تکبر نہیں کرنا چاہیے، مولا علی نے فرمایا کہ غریبوں کو امیروں کے سامنے تکبر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ وہاں سے بھیجے ہوئے ہستیاں ہیں، وہاں سے پیغام لے کر آئے ہیں، ہم تک پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، 40 دنوں کے لیے، 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ کو اللہ نے ملاقات کے لیے بلایا۔ ہر ایک کو 40 دن جب گزر گئے تب تورات عطا کی، جو چیز دی جا رہی ہے اس کے لیے تیاری کروائی جا رہی ہے، اس کے لیے آمادہ کروایا جا رہا ہے۔ ہر جگہ ہر سواری نہیں اترتی، ہر روڈ پہ ہر گاڑی نہیں چلتی، ہر رن وے پہ ہر جہاز نہیں اترتا، فرشتہ ہر گھر میں نہیں اترتا، فرشتہ ہر ایک کو منہ نہیں لگاتا۔ فرشتہ جہاں اترتا ہے وہ جگہ اتنی سنگین ہوتی ہے جہاں فرشتہ اترے۔ حضرت موسیٰ کو بھی تورات دینے کے لیے اللہ نے 40 دن کے لیے بلایا ہے، آمادہ کیا ہے، پھر تورات دی ہے۔ حضرت موسیٰ 40 دن تک وہاں رہے، سرکار دو جہاں 40 دن غار حرا میں رہے۔ غار حرا میں 40 دن سرکار نے چلہ کاٹا ہے، تب جا کے جبریل امین جنت کا ایک پھل لے کر آئے اور کہا اللہ نے جنت کے ایک درخت کا پھل بھیجا ہے، جس درخت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، درخت طوبہ، شجرہ طوبہ الذی غرس اللہ بیدہ، وہ درخت جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، اس درخت سے ایک پھل نکلا ہے، اس پھل کا نام نور فاطمہ ہے۔ اللہ نے آپ کو نور فاطمہ ہدیہ میں بھیجی ہے۔ سرکار دو جہاں کی ساری محنتوں پر اللہ کا انعام فاطمہ، سرکار دو جہاں کی ساری محنتوں پر اللہ کی طرف سے جو انعام آیا ہے وہ جناب زہرا کا وجود ہے۔ لہذا شاعر کہتا ہے اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، 40 دن عبادتیں کی ہیں نا سرکار نے، شاعر کہتا ہے اے جبین مصطفیٰ، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، یہ آمادہ کیا جا رہا ہے 40 دن 40 دن 40 دن 40 کا جو عدد ہے اس کے لیے بہت کچھ روایات میں نقل ہوا ہے۔ جو 40 دنوں میں ایک مرتبہ بھی، یعنی 40 دنوں تک ایک دفعہ بھی نماز جماعت نہ پڑھے، اس کے نام عمل میں منافقت لکھ دی جاتی ہے۔ 40 دنوں میں ایک دفعہ بھی نماز جماعت نہیں پڑھی انہوں نے، جماعت میں شریک ہی نہیں ہوتے جی، بہانے کرتے ہیں مولانا ایسے ہیں مولانا ویسے ہیں، مسجد میں کارپیٹ اچھا نہیں ہے، مسجد میں پنکھے اچھے نہیں ہیں، بہانے کر رہے ہوتے ہیں۔ جو 40 دن میں ایک دفعہ بھی نماز جماعت نہ پڑھے اس کے نام عمل میں بھائی مومنوں سے بات ہو رہی ہے۔
ہاں اب یہ بھی کسی اور پہ مت ڈال لیجیے گا جو 40 دنوں میں ایک مرتبہ. اچھا اسی طرح جو 40 دن، اللہ اکبر، نہیں جملے کو بدل رہا ہوں، جو 40 گھروں کا خیال رکھتا ہو اللہ اس کے نامہ عمل میں لکھ دیتا ہے یہ علی کا مرید ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے. سخاوت جس کے پاس کہ وہ 40 گھروں کا خیال رکھتا ہو. پڑوس 40 گھروں کا ہوتا ہے، 40 کے عدد پر بات ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے. پڑوس 40 گھروں کا ہوتا ہے، آپ کے گھر سے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر، یہ آپ کا پڑوس ہے. ہمسایہ کون ہوتا ہے؟ 40 گھروں والا. تو برابر والا اس کے بھی تو 40 گھر ہوں گے، اس کے برابر والے کے بھی تو 40 گھر ہوں گے. جی تم 40 گھروں کا خیال رکھو، خود بخود شہر پر امن ہو جائے گا. کیا فلسفہ ہے 40 گھروں کا؟ جس نے ایک مرتبہ بھی شراب پی 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں. کیا بات ہے بھائی؟ جس نے ایک مرتبہ بھی شراب پی 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں. اب کہہ رہے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہو رہی. بھائی خود بھی تو غور کرو، کوئی گڑبڑ تو نہیں کی ہے؟ کہیں ایسی جگہ تو نہیں چلے گئے تھے؟ اللہ علی والوں کو ایسی برائیوں سے بچائے، بلکہ دعا کروں گا اللہ سارے انسانوں کو اس برائی سے بچائے، ہمارے معاشرے سے یہ برائی ختم ہو جائے. اس کی دعاؤں کی، اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. چالیس کا بڑا اثر ہے جی. من اخلص للہ 40 صباحا احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ. جو 40 دنوں تک اللہ کی خاطر زندگی گزارتا ہے، سیدہ فرما رہی ہیں، پھر اللہ اس کی زبان سے حکمتوں کو جاری کرتا ہے، اس کے فیصلے حکیموں والے فیصلے ہو جاتے ہیں. بس عزیزوں میں نے بہت دیر آپ کو بٹھایا، مجھے معاف کیجیے گا. ہم ایک جگہ سے مجلس پڑھ کر آ رہے تھے، جان بوجھ کے کہیں بیٹھا ہوا نہیں تھا. انہوں نے تو دوستوں نے کہا چائے پی لیں، میں نے کہا نہیں عزیز تشریف فرمائے ہیں، مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کوئی چائے وائے نہیں پینی، مجھے ان کی زیارت کرنی ہے. پھر بھی اگر دیر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم اس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے مصیبتوں کے 40 دن گزارے ہیں. جناب زینب 40 دنوں کی مصیبتیں مکمل کر کے کربلا پہنچی ہیں. یہ مجلس چہلم کی مجلس ہے، یہ کوٹری کی آج کی مجلس چہلم کی مناسبت سے ہے. آپ آمادہ ہو گئے؟ رونا چاہ رہے ہیں؟ کربلا میں حسین عاشور کے دن عصر کے وقت ایک مرتبہ مارے گئے، اور زینب کوفہ و شام کے ہر موڑ پر ماری گئی. جہاں کوئی اشارہ کر کے کہتا تھا نا یہ باغی کی بہن ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جہاں کوئی پتھر مار کے کہتا تھا نا یہ حسین کی بہن ہے، جناب زینب کو کہاں کہاں نہیں مارا گیا. غیرت مندوں کا مجمع ہے. اگر ہماری کسی خاتون کی طرف کوئی نامحرم دیکھ لے تو ہم سے کھانا پینا اٹھ جاتا ہے. سلام ہو امام زین العابدین پر. کہاں کہاں لوگوں نے اشارہ نہیں کیا یہ زینب ہے، یہ رباب ہے، یہ ام لیلہ ہیں. بیبیوں کے نام لے کر بتائے جاتے تھے. حتیٰ دربار عبید اللہ ابن زیاد میں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دربار عبید اللہ ابن زیاد میں جب اسیروں کو لایا گیا نا تو روایت کہتی ہے کہ ان بیبیوں میں جناب رباب بھی ہیں. کون؟ امام حسین کی زوجہ. کون؟ حضرت علی اصغر کی ماں. کون؟ جناب سکینہ کی ماں. بی بی رباب کم گو تھیں، کم گو، بولتی نہیں تھیں، کم بولتی تھیں. بہت دیر تک کوئی بولتا رہتا تھا تو ایک جملے میں جواب دے دیتی تھی. زیادہ بات نہیں کرتی تھیں جناب رباب. جناب رباب کا مزاج تھا زیادہ نہیں بولتی تھی، کم بولتی تھی. جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں سب بیویوں کو لا کے کھڑا کیا گیا اور سامنے اس کے امام حسین کا سر لا کے رکھا گیا تو اس نے امام حسین کا سر دیکھ کر بیویوں کی طرف دیکھا اور کہا ان میں زوجہ حسین رباب کون ہے؟ سخت جملہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے. کہتا ہے ان میں زوجہ حسین رباب کون ہے؟ تو جناب رباب کو جواب، کیونکہ بولتی کم تھی، بی بی تو اپنے لوگوں سے کم بولتی تھیں، یہ کیسے بات کریں گی عبید اللہ ابن زیاد سے؟ تو ایک ظالم نے اشارہ کر کے کہا یہ حسین کی زوجہ رباب ہے. تو اس خبیث نے بی بی کو دیکھ کر کہا رباب یا رباب راس و من ھذا، یہ سر کس کا ہے؟
تو جناب رباب تو بولتی نہیں تھیں، کم بولتی تھی نا، تو اس نے دوسری دفعہ پوچھا یا رباب راس و من ہزا، یہ سر کس کا ہے؟ پھر بھی بی بی نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے جب تیسری مرتبہ پوچھا تو بی بی کیا بولیں، بی بی کو تو بولنا نہیں ہے، بی بی بولتی نہیں ہے، کم بات کرتی ہیں، بڑے بڑے گھر کے لوگوں سے کم بات کرتی ہیں۔ کہ ایک مرتبہ جب اس نے تیسری دفعہ پوچھا تو ایک ظالم نے بی بی کے سر پہ تازیانہ مارا۔ تو روایت کہتی ہے الدم تحت قناع رباب، بی بی کا سر کھل گیا اور بی بی کے سر کا خون بی بی کے چہرے سے گزرنے لگا۔ اسی حالت میں اٹھی ہیں اور حسین کا سر اپنی آغوش میں لے لیا۔ بڑا سخت جملہ ہے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی رونے کا۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئیں، جو جہاں بیٹھے ہیں اپنی آواز کو آزاد کریں گے۔ بی بی نے اسی حالت میں امام کا سر اپنی آغوش میں لیا اور امام کے اپنے سر کو اپنے سینے سے لگایا تو اس وقت میں تازیانے اور برسنا شروع ہوئے۔ ایک ظالم نے امام حسین کے بالوں میں اپنا ہاتھ دیا۔ میں کیسے پڑھوں، کیا کہوں، کیسے پڑھوں کہ ایک مرتبہ یہ منظر جب بنا تو بیبیوں پر ہاتھ اٹھائے جانے لگے اور زندان میں، کوفے کے زندان میں لے جا کے ٹھہرا دیا۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر بی بی کو گلے لگایا، اے بھابی رباب، اے بھابی رباب۔ جب وہ آپ سے پوچھ رہا تھا تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ کو جب وہ پوچھ رہا تھا تو آپ بتاتی۔ تو جناب رباب نے فرمایا زینب، میں نے حسین کا سر دیکھا تو میں تو حسین سے دیکھ کر یہ کہہ رہی تھی مولا جب آپ رخصت آخر کو آئے تھے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا جب آپ رخصت آخر کو آئے تھے تو میں تو آپ کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ آپ کو رخصت کرنے نہیں گئے۔ مولا اپنی کنیز کو معاف کر دیجئے گا، میں اپنے حسین سے بات کر رہی تھی، اس نے کب مجھے تازیانہ مارا۔ بیبیاں کوفے سے شام آ گئیں۔ شام میں اور کوفے میں فرق یہ تھا کہ کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی ہیں۔ ہاں ایک بچے نے ہاتھ بڑھایا کھجور اٹھانے کے لیے تو دور سے جناب زینب کی آواز آئی الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے، سلام ہو اہل بیت کے بچوں پر۔ اس بچے نے ہاتھ کھینچ لیا، بھوکا رہے گا مگر کھجور کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جس خاتون نے صدقہ بھیجا تھا نا وہ چھت پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ اتر کر باہر آئی اور بی بی زینب کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، آپ کون ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ صدقہ ہم پر حرام ہے؟ ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے گلے مل کے روئے۔ جیسے ہی اس نے کہا نا صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے تو جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ اب جب بی بی کو اور معلوم ہوا کہ میرے وہ بھائی حسین کا احترام کرتی ہے تو بی بی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو 2 قدم آگے آ کے کہنے لگی بی بی بازار نہ ہوتا تو بتاتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بی بی بازار نہ ہوتا تو بتاتی کہ حسین کی بہن کا کیا مقام ہے۔ تو آواز آئی ام حبیبہ پہچان، یہ تیرے سامنے زینب کھڑی ہے۔ کوفے میں چھتوں سے کھجوریں پھینکی جا رہی تھیں اور شام میں چھتوں سے پتھر مارے جا رہے تھے، شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ قافلہ شام میں آ گیا، شام کے دربار سے زندان میں آ گیا۔ چہلم کی مجلس ہے نا تو ایک جملہ اور سن لیجئے، سلام ہو اس بی بی پر جسے وطن جانے کا بڑا خیال تھا، جو بار بار کہتی تھی اماں ہم مدینے کب جائیں گے۔ وہ بی بی شام میں آج بھی قید خانے میں ہے۔ ساری بیویاں آزادی پا کر مدینہ آ گئی مگر سکینہ آج بھی شام میں ہے۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس ہو گئی۔ اللہ آپ کو شام لے جائے، جب شام جائے نا تو اب کی دفعہ جب جائیں تو جناب زینب کی زیارت کے بعد جناب سکینہ کی قبر پہ جائیے گا، اور جب جناب سکینہ کے مزار پہ جائیں تو جالی سے قبر کو بھی دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا جب تک ہم رہیں گے تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ سکینہ الوداع، سکینہ الوداع۔